من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے یہودیوں کی شرارتوں کا بیان اور ان کے باطل نظریات کا تذکرہ سنا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی آخرت کی ہلاکت اور بربادی کو بیان فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. کافی ہے ان یہودیوں کے لیے جو یہودیت اور کفر پر ہی رہے اور اسی پر مرے. جہنم کافی ہے جہنم سعیراً دہتی ہوئی. ان کے ذمہ جرم کیا ہے؟ فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا. بے شک وہ لوگ، وہ یہودی، کفروا بآیاتنا، جرم یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کیا کیا؟ کفر کیا. آیات توحید کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. سوف نصلیہم نارا، ان قریب یعنی کل قیامت کے دن ہم ان کو داخل کریں گے عذاب نار میں. فرمایا کہ وہ جب داخل کیے جائیں گے یہ نہیں کہ جہنم میں جائیں گے جل کے راکھ ہو جائیں گے اور سلسلہ ختم ہو جائے گا. فرمایا کلما، جب ناضجت جلا دے گی وہ دوزخ کی آگ جلودہم ان کے چمڑوں کو، کھالوں کو، تو ہم بدلناہم بدل دیں گے ان کو جلودن کھالیں چمڑے غیرہا سوائے اس پہلے کے، نئے دے دیں گے لیذوقوا العذاب اور وہ چکھیں گے ان کے ذریعے عذاب. ان اللہ کان،
بے شک ہے اللہ تعالی عزیزن زبردست، عزیزن کہ عذاب سزا دینے پر کفار اور مجرمین کو وہ قادر ہے، وہ کمزور ذات نہیں۔ دنیا میں کیوں نہیں انہیں عذاب دے کر ہلاک کرتا؟ فرمایا حکیماً وہ حکمتوں کا بادشاہ ہے، دنیا میں ڈھیل اور مہلت دیا کرتا ہے۔ اس پر آپ تفصیلی گفتگو سن چکے ہیں۔ اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا، تو آپ یہ بارہا قرآن کریم کا مزاج دیکھتے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں قرآن مقدس جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں جنت کا بھی تذکرہ کیا کرتا ہے۔ جہاں اللہ تعالی مجرموں کا اور جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے، تو وہاں نیکوکاروں کا اور جنت کے حقداروں کا بھی تذکرہ کیا کرتا ہے۔ یہی انداز ہے اس مقام پر بھی کہ اللہ نے جہنم اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا، تو آج کے سبق کی آیت میں ایمانداروں کا، اہل ایمان کا اور جنتیوں کا اور جنت کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے صالح ستھرے عمل کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں سندخلہم، سندخلہم، یہ سین جس پر زبر ہے، سندخلہم، اس سا کا معنی ہے انقریب، سا کا معنی انقریب، ندخلہم، ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، باغات میں، ایسے باغات میں تجری کے جاری ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں مراد جنت میں، آبادن، ہمیشہ ہمیشہ، لہم، واسطے ان کے ہے، فیہا، اس جنت میں، ازواج، بیویاں، مطہرات، پاکیزہ، وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے ان کو، ذلًا، سایوں میں، ذلیلًا، گھنے سائے، چھاؤں اور سایوں میں ہم ان کو داخل کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان باسعادت لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا اور جنت کا تذکرہ کیا، اور جنت کے حصول کے لیے اور اس کا مستحق بننے کے لیے دو چیزوں کو معیار قرار دیا۔ کتنی؟ دو۔ اول فرمایا والذین آمنوا، یہ جو جنت کے لائق اور مستحق ٹھہرے ہیں، تو ان کی خوبی پہلی یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان والا مسئلہ مان گئے، تو الذین آمنوا، والذین آمنوا، اور فرمایا دوسری خوبی اور صفت ہے وعملوا الصالحات، اعمال بھی ستھرے اور صالح کرتے ہیں، اور ایمان بھی کھرا اور خالص ہے، کتاب و سنت کے عین موافق۔ تو یہ دو خوبیاں اور صفتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتی ہیں۔ پہلے والذین آمنوا، ایمان کا ذکر ہے، اور بعد میں عاملوا الصالحات، اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ ایمان کا، اور بعد میں اعمال کا، بعد میں عبادات کا۔ تو قرآن کریم ہمیں یہ طرز سمجھا رہا ہے کہ پہلے ایمان اور عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، جب ایمان اور عقیدہ صحیح ہو جائے تو اب ہے وعاملوا الصالحات۔ جس نے عقیدہ ہی نہیں سیکھا، ایمان ہی نہیں سمجھا، اور لگا ہوا ہے عمل اور عبادت پہ، اور اسے یہی کہا جاتا ہے
کہ نماز روزہ ذکر اذکار عبادت اللہ اللہ کرتے رہو، باقی ایمان عقیدے کے مسائل میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا داعی، ایسا واعظ، ایسا مبلغ وہ قوم کو ہلاکت کے راستے پہ ڈال رہا ہے، خیر کی راہ پہ نہیں ڈال رہا، اس لیے کہ جب تک اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں، وہ عمر روح بھی پا کر اللہ کی عبادت میں لگا رہے تو اس کی عبادت کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس لیے قرآن مقدس جہاں بھی ان دو چیزوں کا ذکر کرے گا، ایمان اور اعمال کا، وہاں قرآن کریم کا مزاج دیکھنا، پہلے ایمان کا ذکر کرے گا، بعد میں اعمال کا ذکر کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا طرز بھی یہی ہے۔ ہجرت سے قبل آپ کی مکہ معظمہ کی جو نبوت والی زندگی ہے وہ 13 سال ہے۔ ان 13 سالوں میں نماز فرض تھی؟ روزے فرض تھے؟ حج زکوٰۃ فرض تھے؟ جہاد کوئی اور عبادات جو فرض ہو نفلی طور پہ عبادت تھی اور مسلمان کیا کرتے تھے، لیکن یہ احکام فرائض میں سے کوئی عبادت بھی فرض نہیں تھی۔ یہ 13 سال گزرے ہیں تو اسی ایمان پر گزرے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد جا کر اقیم الصلاۃ بھی آیا، آتوا الزکاۃ بھی آیا، اتم الحج والعمرۃ للہ بھی آیا، اور جہاد کا حکم بھی آیا۔ یہ سارے احکام، عبادات، اعمال یہ بعد میں آئے اور پیغمبر کریم نے امت کے سامنے پیش بیان کیے۔ اس سے پہلے جو بنیاد رکھی تو وہ والذین آمنوا پہ رکھی، اس لیے کہ اگر بنیاد ہی درست نہیں تو اس کے اوپر عمارت اعمال کی کھڑی ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ والذین آمنوا، وہ خوش نصیب لوگ جو ایمان کا مسئلہ مان گئے اور آمنو کا فرد بن گئے۔ شیطان بڑا لعین ہے، وہ کلمہ پڑھنے والی قوم کو گمراہی کے راستے پہ بڑے عجیب ڈھنگ کے ساتھ ڈالتا ہے۔ بعضوں کو تو اعمال عبادات پہ اس نے لگا دیا اور خوب لگا دیا، اور انہیں مطمئن کر دیا اعمال اور عبادات پر کہ عقیدے کی اصلاح کی طرف دھیان ہی نہیں دینے دیا۔ لگے ہوئے ہیں 5 وقت کی نماز بھی، اوابین بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، تہجد بھی ہیں، یہ سارے اعمال پہ لگے ہوئے ہیں۔ کار خیر میں، رفع عامہ کی امور میں دیکھو سب سے آگے تمہیں نظر آئیں گے، اور کبھی کبھی تم بھی دھوکہ کھا جاتے ہو، بھائی عمل بڑے سونے نہ دے، مرغوب ہو جاتے ہو نا۔ یہ شیطان کی چال ہے کہ انہیں بنیاد سے ہٹا دیا، ایمان اور عقیدے کی اہمیت ان کے دلوں سے ختم کر دی، تبھی تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں بھئی اللہ اللہ کرو، باقی ایمان عقیدے کے ان مسائل میں پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ ہوگی، نماز کا بات تم سے پوچھا جائے گا، بس نماز کی پابندی کرو۔ تو ان کو کس چیز پہ مطمئن کر دیا؟ اعمال پہ، عبادات پہ، ایمان اور عقیدے کی طرف نہیں آنے دیا۔ کیا خیال ہے کامیاب ہو جائیں گے عمل کر کر کے؟ اور جو دوسرا طبقہ ہے موحدین کا، اہل ایمان کا، انہیں مطمئن کر دیا بس والذین آمنوا، تم ایماندار ہو، موحد ہو، دیکھتے نہیں ہو، نہ کفر کرتے ہو، نہ شرک کرتے ہو، نہ بدعات کرتے ہو، اور نہ ہی کافر مشرک بدعتی کو برداشت کرتے ہو، بس جنت کے تم ہی حقدار اور مستحق ہو، تمہیں عمل عبادت عامل الصالحات کی ضرورت ہی۔ ان کو بھی ہلاکت کے راستے پہ ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا ہے؟ اس لیے عام طور پہ دیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا مباحد ہوگا بڑا سود خور بھی ہوگا، بے نمازی بھی ہوگا، ایماندار ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ بے عمل اور بد عمل بھی ہوگا، بے عمل کے اعمال صالحہ سے وہ غافل ہوگا، اور بد عمل کے گناہ اور نافرمانی پہ کمر کس لے گا۔ تو یہ شیطان دونوں طبقوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اس لیے وہ دوسرے پارے کی معروف آیت ہے، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانداروں داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔
پورا اسلام یہی دو چیزیں ہیں، جامع خلاصہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں پورا دین آ جاتا ہے، کوئی چیز باہر نہیں رہتی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن یہ ہے کہ ایمان کی دولت بشرط ایمان خالص ہو، جس باسعادت انسان کو نصیب ہو گئی اسے دنیا و آخرت کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ اس سے بڑی اللہ کی نعمت اور اس سے قیمتی متاع اور کوئی نہیں ہے، لیکن موحدین کو اس کی قدر نہیں ہے، اور زندگی میں آتی بھی کم ہے قدر۔ اس کی قدر اور اہمیت سمجھنے کے لیے کل قیامت کا دن ہوگا، اور ان لوگوں کا حال آنکھوں سے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو کفر و شرک پہ مرے ہیں وہ تمنا کریں گے ہائے کاش ہم ایماندار اور مسلمان ہوتے، ہائے کاش ہم نے ایمان قبول کر لیا ہوتا، ہائے کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیا جاتا، مہلت مل جاتی تو ہم پورے کے پورے ایمان کو لے لیتے، قبول کر لیتے۔ کاش اور حسرت اور افسوس سے ہائے ہائے کریں گے، اس دن پچھتائیں گے جب آنکھوں سے اپنی ہلاکت اور عذاب کو دیکھیں گے، مگر اس دن کی حسرت و ندامت نری حسرت ہی رہے گی، اس دن کا پچھتاوا ان کے کچھ کام نہیں ہو جائے گا۔ اس دن ان کفار و مشرکین کو بھی ایمان کی قدر سمجھ آئے گی، اور اہل ایمان کو بھی ان کی حالت دیکھ کر ایمان کی قدر سمجھ آئے گی۔ دنیا میں نہ ان کو فکر ہے کہ ایمان کی فکر کرنی ہے اور اصلاح کرنی ہے، اور نہ ہی ایمانداروں کو اس کی پوری طرح قدر و منزلت ہے، لیکن یہ کل قیامت کے دن چیز نظر آئے گی۔ وہ 14ویں پارہ کے شروع میں ہے نا آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ ربما کثرت کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے، یود الذین کفروا جو چاہیں گے اور تمنا کریں گے وہ کافر لوگ، کس چیز کی چاہت و تمنا ہوگی؟ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا، تمنا کریں گے اور حسرت کریں گے۔ اس پر ایک دیکھ لو حوالہ تاکہ بات ذرا آسان اور واضح ہو جائے۔ یہاں سبق پہ نشانی رکھنا، آج کے سبق کی بڑی سوکھی آسان آیت ہے، دیکھو 7واں پارہ سورۃ الانعام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صفحہ نمبر 207، 207 بلکہ 206 دے دو، 7 والا پچھلا صفحہ، صفحہ 206 مل گیا جی۔ آیت نمبر 22، 21 کے بعد 22، صفحے کے نیچے سے 5ویں سطر۔ وَيَوْمَ کرو ترجمہ، اور اس دن یعنی قیامت کے دن، نحشرہم ہم ان کو اکٹھا کریں گے، جمیعاً سب کو، جمیعاً سب کو، ثم پھر، نقول ہم فرمائیں گے، للذین ان لوگوں کو، اشرکوا جو دنیا میں شرک کرتے رہے، مشرکوں کو اللہ کریم فرمائیں گے قیامت کے میدان میں، کیا فرمائیں گے؟ اینا کہاں ہے، اینا کہاں ہے، شرکاؤکم تمہارے شریک، اینا شرکاؤکم وہ تمہارے بناوٹی معبود جنہیں میں اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اینا کہاں ہیں؟ تم تو کہتے تھے اللہ کی پکڑ سے چھڑائیں گے، عذاب سے بچائیں گے، جنت میں پہنچائیں گے، اینا ہے کہاں؟ تم تو کہتے ہو اللہ سے ضد دے کر بھی منوا لیں گے، اللہ کریم کے پکڑے ہوئے چھڑا لیں گے، اینا ہے کہاں؟ یہ کون پوچھے گا؟ للذین اشرکوا، پوچھے گا بھی ان سے جنہوں نے دنیا میں کیا کیے رکھا؟ شرک کیے رکھا، اور پوچھے گا کیا؟ سوال کیا ہے؟ اینا کہاں ہے، ذرا میں اللہ کو دکھاؤ، میں اللہ کریم کے سامنے تو لاؤ، اینا کہاں ہے؟
शुरकाउकुम, तुम्हारे शरीक जिन्हें तुम मैं अल्लाह का शरीक बनाते थे, वो तुम्हारे अपने ख्याल में जो तुम्हारे माबूद मुश्किल कुशा हाजत रवा थे, कहाँ है वो अंबिया मुक़र्रबीन औलिया, इमाम, जिन फरिश्ते, जिन जिन की पूजा की गई और जिन हस्तियों को अल्लाह का शरीक ठहराया गया, कहाँ है वो हस्तियां? अल्लाज़ीना, के उन लोगों और हस्तियों के मुताल्लिक कुंतुम थे तुम तज़उमून, जाम रखते, ख्याल और नजरिया रखते थे कि ये हमारे सिफारिशी हैं, ये हमारे मुश्किल कुशा हाजत रवा हैं, ये अल्लाह की पकड़ से छुड़ाने वाले, अजाब से बचाने वाले हैं। थे तुम दुनिया में तज़उमून, उनके मुताल्लिक अकीदा और ख्याल रखते, ऐना, आज बताओ तो सही वो कहाँ है, बताओ तो सही कहाँ है। ये सवाल होगा कि नहीं होगा? फरमाया सुम्मा, फिर लम तकुन, नहीं होगा, फितनतुहुम, उनकी इस आजमाइश का नतीजा, इल्ला, मगर, अन कालू, अन के कालू, वो कहने लगेंगे, वल्लाही, अल्लाह की कसम, रब्बिना, आए हमारे क़यामत के दिन कहता है रब हमारे है। अब अल्लाह करीम की रुबूबियत का कोई लिहाज नहीं। अब अल्लाह को रब मानने के लिए कहता है, अल्लाह को रब पर मानता नहीं है कि रब का माना पालने वाला। पूरा तर्जुमा करो। इंशाउ शय्य हालन फहालन इला हद्दिन तमाम, रब का माना होता है तमाम जरूरतों को मौका ब मौका पूरा करने वाला। आज क़यामत के दिन कहते हैं, वल्लाहि रब्बिना, अल्लाह की कसम जो रब है हमारा, तमाम हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला। दुनिया में रब रब कहता है पर अल्लाह को रब मानता। अगर उसे तमाम जरूरतों का पूरा करने वाला माने, किसी और दर पे जाकर क्यों माथा टेके, किसी और दर पे जाकर क्यों दामन फैलाए, जब तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला अल्लाह ही को माने, किसी और को फिर मुश्किल कुशा हाजत रवा समझ नहीं सकता, किसी और की सोरो पुकार नहीं कर सकता, वो औरों को भी कुछ कुछ जरूरियात पूरा करने वाला समझता है। तब ही तो या रसूल अल्लाह मदद कहता है, या अली मदद कहता है, या पंचतन पाक मदद कहता है, या फुला पुकार करता है। इसीलिए करता है कि उनको भी कुछ कुछ जरूरियात का पूरा करने वाला समझता है कि नहीं समझता? इमाम बरी ते मेरी खोटी किस्मत करो, उसे जरूरत का पूरे करने वाला समझ रहा है ना। फुला बाबा मुझे औलाद दो, फुला इज्जत दे, फुला रिस्क में बरकत दे, फुला। अगर अल्लाह को तमाम जरूरतों का पूरा करने वाला यानी रब मानता तो किसी और की पुकार करने की जरूरत इसे पेश ही ना आती। फरमाया क़यामत के दिन कहेगा, वल्लाहि रब्बिना, आय अल्लाह तू ही हमारा रब है। क्या कहेगा? कसम खाकर, मा कुन्ना, नहीं थे हम, मुशरिकीन, शिर्क करने वाले। शिर्क करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। लेकिन क़यामत के दिन मुशरिक झूठ बोलेगा, और झूठ भी हलफ उठाकर बोलेगा। वल्लाही, अल्लाह की कसम, रब्बिना, जो रब है हमारा, मा कुन्ना, नहीं थे हम, मुशरिकीन, शिर्क करने वाले। आज हमें क्यों मुशरिक कहते हो? हम तो शिर्क करने वाले थे ही नहीं, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते ही नहीं थे। लेकिन उस अदालत में इनका ये झूठ मूठ काम नहीं आएगा। अल्लाह फरमाते, उन्जुर, देखो, कैफा, कैसे, काज़बू, वो झूठ बोलते हैं, अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पर झूठ बोलेंगे। अल्लाह फरमाते, वज़ल्ला, और गुम हो गए, अनहुम, उनसे, माँ वो माबूद, माँ वो हस्तियां, वो माबूद गुम हो गए उनसे, कानून के थे दुनिया में, यफ्तारून, उनको माबूद ख्याल किया करते, माबूद बनाते थे, तराशते थे। उनके सब वो बनावटी माबूद जल्ला
ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں گے، سب کے سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ جب گم ہو جائیں گے، ملیں گی نہیں تو مشکل کشائی کہاں سے کریں گے؟ اللہ کے عذاب سے بچائیں چھڑائیں گے کیسے کہ وہ ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور بعض آج دنیا میں فرمایا ان مشرکین میں سے ایسے بھی ہیں من جو یستمعُ، سن لیتے ہیں کان لگا کر، الیکا، آپ کی بات کو، آپ کی واضح نصیحت کو سن لیتے ہیں لیکن ماننے کے لیے نہیں، عیب نکالنے کے لیے معاذ اللہ، قبول کرنے کے لیے نہیں، پھبتیاں کسنے کے لیے۔ یستمعُ الیکا، بظاہر بڑے دھیان سے کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، لیکن انہیں اس سننے کا فائدہ، اس لیے کہ انابت ضروری ہے، طلب ضروری ہے۔ وجعلنا، اور ڈال دیا ہم نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنۃ، بوجھ، پردے ہم نے ڈال دیے، ان یفقہوہ، کہ وہ اس میرے کلام کو سمجھ نہ سکیں ضد کی وجہ سے، وفی، اور بیچ آذانہم، ان کے کانوں کے، وقرن، ڈاٹ ہے، پردے ڈاٹ ہے، یعنی سنتے ہیں پر کان اس حق کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنْ، اور اگر یارو، وہ دیکھ لیں، کل آیت، نشانی، کل آیت، سب کی سب نشانیاں، سب دلائل بھی وہ دیکھ لیں تو فرمایا لا یؤمنو بہا، تب بھی وہ بے ایمان ان پر ایمان لانے کو تیار، ان کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، ایک دو دلیلیں نہیں، سب دلائل بھی ان کے سامنے رکھ دیے جائیں، لیکن جن کے دلوں پہ رب نے پردے ڈال دیے، کانوں میں ڈاٹ لگا دیے، مہر جباریت لگا دی، اب اللہ فرماتے ہیں کل آیت، سب کے سب دلائل بھی ان کے سامنے آ جائیں، لا یؤمنو بہا، وہ پھر بھی کم بخت سے ماننے کو تیار، دنیا میں لا یؤمنو، ایمان نہیں لایا نا، آگے دیکھنا ان کی حسرت کو۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب جاؤکا، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں خامخواہ، یجادل، جدال، جھگڑا کرتے ہیں، یقول الذین، یقول، کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ، کافروا، جو کافر ہیں، ان ھذا، یہ قرآن پاک، یہ تیرا پیغام، تیرا مشن، ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا، مگر، اساطیر، کہانیاں، ہاں، الاولین، پہلو، کہانیاں ہیں، بے سند باتیں ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں، الاولین، وہ جس طرح پہلے بزرگ کہانیاں قصے قوموں کے سناتے تھے، معاذ اللہ یہ قرآن بھی ان پہلوں کی قصے کہانیاں ہے، اس کے علاوہ یہ اس کی حقیقت یعنی اللہ کا کلام، معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ، ان کے جرائم اور ان کے کرتوت قرآن ذکر کر رہا ہے، وَهُمْ، اور وہ، ینہونا، روکتے ہیں دوسروں کو، عنہ، اس قرآن سے، وَینأونا، اور دور دور رہتے ہیں خود بھی، عنہ، اس قرآن سے، وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاکت میں ڈالتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، لیکن اس کا شعور بھی، یعنی انجام بد سے غافل ہے، اپنی ہلاکت سے غافل ہیں، وہ اس قرآن کو، پیغام اسلام کو ٹھکراتے ہیں، اپنی ہوشیاری اور چلاکی فنکاری خیال کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کیا عذاب انہیں بھگتنا پڑے گا، وما یشعرون، اس کا انہیں شعور اور دہانی نہیں ہے۔ لہذا ولو تری، اور اگر تو دیکھے، اذ، کہ جب، وقفو، وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، آگ پر، قیامت کے دن جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ انہیں لا کھڑا کیا جائے گا، علی النار، دوزخ کی آگ پر، یعنی اس کے کنارے پر، فقالو، پھر اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے،
یہی ہمارا ٹھکانہ بننے والا ہے، اسی کا ہم ایندھن بننے والے ہیں۔ فقالو، پس وہ کہیں گے یا لیتنا، یا لیتنا، کرو مانا، ہائے ہماری کم بختی، ہائے کاش، ہائے ہماری ہلاکت۔ یہ پھر ہائے ہائے کی آوازیں ہوگی۔ یا لیتنا، ہائے کاش، نردو، سمجھنا، نردو، ہم لوٹائے جاتے، وہ دنیا میں ایک بار پھر ہمیں لوٹا دیا جاتا، مہلت ملتی، نردو، ہم لوٹا دیے جاتے تو کیا کرتے؟ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، وَلَا نُكَذِّبَ، اور نہ ہم تکذیب کرتے، نہ ہم جھٹلاتے، بِآيَاتِ رَبِّنَا، اپنے رب کی آیتوں کو۔ ان کے ذمہ قصور اور جرم کیا لگا ہے کہ رب کی آیات کو جھٹلاتے تھے، قرآن کا مسئلہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے تھے، جس کے نتیجہ میں آج جہنم کا ایندھن انہیں بنایا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں یا لیتنا نردو، ہے کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جاتا، وہ دنیا میں ایک بار پھر مہلت دی جاتی تو کیا کرتے؟ وہ جرم نہ کرتے جو آج ہمارے ذمہ لگا ہے، جو آج ہمارے ذمہ لگا ہے وہ جرم نہ کرتے۔ وہ کون سا ہے؟ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، وہ ہے اللہ کے قرآن کی آیات کا جھٹلانا۔ اگر ہمیں مہلت مل جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے۔ جہاں بھی قرآن کریم کا مزاج دیکھو گے، جہنمیوں کا قرآن تذکرہ کرے گا تو ان کے ذمہ باقی جرائم، نافرمانی، بغاوت ہوگی، سو ہوگی، لیکن بنیادی دفعہ اور جرم جو ان پہ لگے گا وہ یہی کہ وہ قرآن پاک کے مسئلہ کے منکر ہیں۔ کہیں کافروا بآیاتنا، کہیں کذبوا بآیاتنا، جو قرآن مقدس کے مسئلے کا باغی ہے اس کا یہ جرم ایسا ہے کہ اس کا بدل سوائے جہنم کے کوئی چیز بن نہیں سکتی۔ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، لیکن یہ ان کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ آج جو ہم یہی گزارش کرتے ہیں، بھئی بزرگ ہو، چنگے بھلے ہیں، خیال کرو، لا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، رب کی آیات کی تکذیب نہ کرو، مسئلہ مان جاؤ، جس پر موت آ جائے اس کی روح قیامت سے پہلے اس کے جسم میں لوٹ کر آ سکتی نہیں۔ یہ قرآن کی آیات کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ سورہ زمر کی آیت 42، سورۃ التکویر کی آیت نمبر 7۔ آج جو ہم آیات کے ذریعے کہتے ہیں جس پر موت آ جائے، نبی ہے یا غیر نبی ہے، اس کا جسم قیامت تک میت رہتا ہے، اس کے جسم کی زندگی اور حیات ثم انکم یوم القیامت تبعثون، وہ قیامت کے دن حاصل ہوگی، اس سے پہلے اس کا بدن مردہ اور میت رہے گا، اگرچہ وہ صحیح سلامتی کیوں نہ ہو، وہ رہے گا مردہ اور میت۔ یہ آیات کا مسئلہ ہے، آج اس کی تکذیب چھوڑ دے تاکہ ملا کل قیامت کے دن تجھے یہ نہ کہنا پڑے وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا۔ ہے قرآن کی آیات کا مسئلہ کہ نہیں؟ قرآن کی آیت کا مسئلہ ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اللہ فرماتے اگر تم ان کو پکارو بھی صحیح تو ضابطہ یہ ہے کہ لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری کوئی دعا، پکار، ندا، آواز، کلام، سلام سن سکتے نہیں ہیں۔ آج اس کی تکذیب چھوڑ دے، قرآن کے اس آیت پہ ایمان لیا، وگرنہ کل قیامت کے دن کہنا پڑے گا ہائے کاش نردو، ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو ہم اپنے رب کی آیتوں کی اب تکذیب نہ کرتے۔ لیکن اب دنیا میں غافل ہے، اب عقل نہیں آ رہا، حالانکہ ٹانگیں اس کی اب آدھی قبر میں پہنچی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ وَنَكُونَ، آگے جملہ، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ، اپنے رب کی ہم آیات کی تکذیب نہ کرتے، وَنَكُونَ، اور ہم ہو جاتے، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمانداروں میں سے، ماننے والوں میں سے ہو جاتے، ہم یہ کفر اور تکذیب قرآن کی چھوڑ دیتے۔ اللہ کا جواب سنو، بل اللہ فرماتے ہیں معاملہ یوں نہیں ہے،
جو تم کہتے ہو نا کہ ہمیں مہلت مل جائے تو ہم آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ماننے والوں میں سے بن جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، اللہ فرماتے ہیں بل یوں بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ بدالہم ظاہر ہو گئی ان کے سامنے ماں وہ باتیں اور وہ چیزیں قانون کے تھے یخفون دنیا میں چھپاتے من قبل اس قیامت سے پہلے چھپاتے تھے، کیا مطلب اپنے آپ کو حق پہ کہتے تھے، آج قیامت کے دن پول کھل گیا، بات ظاہر ہو گئی کہ تم باطل پہ تھے، دنیا میں مومن کہلاتے تھے، آج بات کھل گئی، آیات کی تکذیب کرنے کی وجہ سے تم کفر پر تھے، دنیا میں اپنے آپ کو کہتے ہم جنت کے لائق اور مستحق ہیں، آج بات کھل گئی کہ تمہیں جہنم کے کنارے پہ آ کھڑا کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے وہ بات واضح ہو گئی نا، معاملہ سارا کھل گیا، حق و باطل کا انجام کا اللہ فرماتے ہیں اپنی ہلاکت کو دیکھ کر اب میاں مٹھو بنتے ہیں، کاش ہمیں واپس لوٹایا جاتا، لا نکذب بآیاتی ربنا ونکون من المؤمنین۔ یا اللہ ان کو شاید عبرت نصیحت آ گئی ہو، اگر لوٹا دیا جائے ممکن ہے مان جائے، تکذیب چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ظاہر باطن کا واقف ہوں، مجھے علم کلی حاصل ہے اور میں اللہ کریم عالم الغیب ہوں، ظاہر باطن کا عالم اور جاننے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ولو قانون تو میرا نہیں کہ قیامت کے دن پھر سے کسی کو مہلت ملے اور دنیا کی زندگی ملے، لیکن بات صرف مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے ذکر کی، فرمایا ولو اور اگر بالفرض والمحال یوں ہوگا نہیں پر ایک منٹ کے لیے فرض کر لو کہ ردو لوٹائے جائیں تو کیا کریں گے؟ تکذیب چھوڑ دیں گے، ایمان لے آئیں گے؟ فرمایا نہیں، لعادو البتہ پچھلے قدموں پہ چلیں گے، وہ پرانے طریقے پہ، لعادو البتہ لوٹیں گے انہی کرتوتوں کی طرف، خرابیوں کی طرف، لما جس سے نہو منع کیا گیا، عنہ ان کو اس سے، پھر سے وہی نظریات اور وہی کتاب اللہ سے مقابلہ کریں گے۔ اللہ فرماتے مجھے ان کی عادتوں کا پتہ ہے، وہ کہتے ہو نا بات تو کڑوی ہے پر درست ہے کہ کتے کی جو دم ہوتی ہے اسے 100 سال بھی کسی چیز میں سیدھا کر کے رکھو نا، 100 سال کے بعد بھی نکالو تو وہ یہ سیدھی ہو جائے گی۔ دعا ساڑھی سرے کی چادر بھی آگ تا سر نہ لے دیا۔ اللہ فرماتے مجھے پتا ہے یہ اسی دم کی طرح اگر دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیے جائیں، لعادوا لما نہوا عنہ انہی راستوں پر ہوں گے، انہی عقائد و نظریات پر ہوں گے جس سے نہوا عنہ ان کو کیا کیا گیا تھا؟ منع کیا گیا تھا۔ یا اللہ کہتے جو ہیں کہ ہم تکذیب چھوڑ دیں گے، مومن بن جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ میرے جھوٹے ہیں، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَكَاذِبُونَ البتہ جھوٹے ہیں، اپنی اس بات میں وہ سچے نہیں ہیں۔ عرض کر رہا تھا جو خدا نہ خواستہ کفر پہ مرے ہیں اور ایمان کی دولت سے محروم ہیں، وہ کل قیامت کے دن اپنی ہلاکت کو آنکھوں سے دیکھ کر کے یہ تمنا کریں گے ہائے کاش ہمیں مہلت مل جاتی، دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جاتے، ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب انہیں جھٹلانا چھوڑ دیتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور کن میں سے ہو جاتے؟ ماننے والوں میں سے ہو جاتے۔ دیکھو جی سبق کو فرمایا والذین آمنوا اور وہ خوش نصیب لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے صالح ستھرے عمل کرتے رہے یعنی شریعت کے مطابق، سندخلہم ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے جنات ایسے باغات میں تجری کے جاری ہے من تحتہا ان باغات کے نیچے الانہار نہریں۔ آپ نے آیت دیکھی ہوئی ہے سورہ محمد کی، 4 قسم کی نہروں کو قرآن کریم نے ذکر کیا، تو وہی الانہار مراد ہے۔ خالدین
ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس جنت میں، آبادن ہمیشہ ہمیشہ، نہ نکلیں گے نہ کبھی نکالے جائیں گے۔ لہم واسطے ان کے ہے، فیہا اس جنت میں، ازواج بیویاں، ازواج کیا مانا؟ بیوی کے بیویاں، مطلب ہے بہت ساری جمع ہے نا۔ ازواج بیویاں ہوں گی، مطہراتن پاکیزہ۔ پاکیزہ کا کیا معنی ہوگا؟ ظاہری بھی پاکیزگی ہوگی اور باطنی بھی، روحانی اخلاقی بھی۔ ظاہری طہارت اور پاکیزگی کا معنی یہ ہے کہ جنت کی جو عورت ہے، خواہ وہ جنت کی حور یا یہ دنیا والی عورت نیکوکار ہو، ایمان و اعمال صالحہ والی، یہ جنت میں پہنچے گی تو ظاہری گندگی سے پاک اور طاہر ہوں گی۔ کیسے؟ حیض و نفاس کے ایام سے آزاد ہوگی۔ کسی عورت کو حیض، ماہواری یہ جنت میں نہیں ہوگی، نفاس وغیرہ یہ ان چیزوں سے مطہرات پاکیزہ ہوں گی، اور اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، باطنی طور پر با اخلاق اور اچھا برتاؤ کرنے والی ہوں گی، وہ بھی پاکیزگی ہوگی۔ وَنُدْخِلُهُمْ اور ہم ان کو داخل کریں گے، ظِلًّا ظَلِيلًا بڑی بڑی چھاؤں میں، گھنے سایوں میں، یعنی وہ جنت کے باغات اور لمبے چوڑے وہ درخت اور جنت کے وہ پھلدار میووں والے وہ جو ثمرات کے بھرے ہوئے درخت اور باغات ہوں گے، فرمایا وہ گھنے بھی ہوں گے، چھاؤں والے بھی ہوں گے، ہم ان میں ان کو داخل فرمائیں گے۔ یہاں تک سورہ نساء کا وہ مضمون چلا آیا جس میں رعایا کے متعلق احکامات تھے۔ 14 احکام آپ نے ترتیب سے آیت نمبر 37 تک پڑھے تھے، اور پھر آیت نمبر 36 تک پڑھے تھے 35 آیات میں، اور آیت نمبر 36 سے لے کر یہ 57 تک یہاں اللہ نے چند احکامات اور زجرات اور یہودیوں کے کفریہ نظریات کا تذکرہ کر کے ان کا رد کیا، اور اس کے بعد آگے آیت نمبر شروع ہو رہی ہے 58۔ یہاں سے پھر مستقل ایک مضمون ہے سورہ نساء کا، 14 احکامات اس عنوان میں بھی آئیں گے، اس حصہ میں آئیں گے، اور یہ احکام متعلق ہوں گے امراء کے، حکام کے، حکمرانوں کے، ان کے متعلق ہوں گے یہ 14 احکامات۔ پہلے 14 احکامات جو پبلک اور رعایا کے لیے ذکر کیے گئے، ان کا مضمون اور خلاصہ یہ تھا کہ ایک دوسرے پر ظلم ہے نا، کچھ یاد، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اب یہ جو 14 احکام سلطانیہ حکمرانوں کے متعلق آ رہے ہیں، بادشاہوں اور امراء کے متعلق آ رہے ہیں، ان 14 احکامات کا بھی ایک ہی خلاصہ ہوگا کہ ظلم نہ ہونے دو۔ رعایا کو حکم تھا کہ ظلم کرو نہیں، حکمرانوں کو حکم ان کی حیثیت کے مطابق، ذمہ داری کے مطابق ہے کہ ظلم ہونے نہ دو، ظلم ہونے نہ دو۔ تو یہ انشاءاللہ کل کے سبق سے شروع کریں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔